نزلہم، محبوب آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو بیان کر دیں ان کے لیے، آپ اس کو بیان کر دیں ان کے لیے۔ تو محبوب آپ کو ہم نے کتنا علم دیا؟ اگر اس میں علم کل ہے، لوح محفوظ میں علم کل، ذرا لڑی دیکھیں نا کیسے لڑی آ رہی ہے، قلم میں علم کل تھا، لوح محفوظ میں علم کل ہے، قرآن میں علم کل ہے، تو محبوب ہم نے آپ کو کتنا علم دیا؟ بات ختم کر دی، کتنے پیار سے فرمایا الرحمن علم القرآن، محبوب قرآن کے سارے کا سارا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ میرے اور آپ کے باپ کو اللہ نے علم اتنا دیا، ذرا غور فرمائیں، ہماری زبان میں ایک اصطلاح ہے کہ مقابلہ 19-20 کا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مقابلہ 19-20 کا ہوتا ہے۔ اگر آپ 4000 علماء اکٹھے کر لیں اور ایک عالم کو ایک طرف بٹھا دیں تو یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے نا، مقابلہ 19-20 کا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے میرے اور آپ کے باپ کو علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کائنات میں جتنے بھی نام ہیں ساروں کے سارے میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو عطا کر دیے، اور پھر مقابلہ بھی ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ سو کا علم دیا آؤ، اور روحانی طور پہ نہیں علم دیا، بنا کے خمیر تیار کر کے روح پھونک کے پھر علم دیا، اور پھر علم دے کے فرشتوں کو کہا تم یہ کرتے ہو، اور دیکھو میں اپنے آدم کی شان تمہیں بتاؤں، میں اس کی رفعت کا سبب تمہیں بتاؤں کہ میں نے تم سمجھ، یہ بے ایمان سمجھتا ہے کہ یہ آگ کا بنا ہوا ہے اور یہ اس سے بہتر ہے۔ مجھے خلقت سے نہیں ہے، مجھے اس بات سے ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے باہر کیا ہے، مجھے اس بات سے ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اوہ خبیث شیطان، تو اس کے باہر کو دیکھتا ہے اور ذرا اندر تو دیکھ کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اللہ عز و جل نے تمام فرشتوں کو، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جبریل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، عزرائیل بھی تھے، جتنے بھی فرشتے تھے تمام کے تمام کو ایک طرف رکھا، اور میرے اور آپ کے ابا کو ایک طرف رکھا، اور فرمایا ذرا ہو جائے مقابلہ۔ فَأَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، بتاؤ نا ذرا، نہ ایک فرشتہ آگے ہوا، نہ 2 ہوئے، نہ 10 ہوئے، نہ اجتماعی طور پہ، اور وہ بے ایمان ابلیس بھی چھپا رہا، وہ بھی نہیں سامنے آیا۔ آدم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ ابلیس بھی نہیں کر سکا، کیوں؟ اس کو بھی پتا تھا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم جاہل گوار نہیں ہے ہمارے پاس علم، اور بڑا اچھا خاصا علم ہے، لیکن اتنا ہی جتنا تو نے دیا ہے، لیکن ہم آدم علیہ السلام کا مقابلہ تو اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے، تو پھر اب دیکھو اس کا علم کتنا ہے، تو پھر دکھایا علم۔ تو آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا کہ کل فرشتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو بھلا میرے اور آپ کے آقا و مولا کو کتنا علم دیا ہوگا۔ الرحمن علم القرآن، اتنا علم دیا کہ محبوب جس قسم کا سوالی آپ کے پاس آئے اس کی جھولی بھرتے جاؤ، کیوں؟ جس طرح قرآن کے علم کی کوئی حد نہیں، اسی طرح آپ کے بھی علم کی کوئی حد نہیں۔ اچھا دیکھیں، میں اور آپ علم حاصل کرتے ہیں نا، تو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، نہیں جائیں گے تو نہیں علم آئے گا۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کے علم کی بات کی نا، تو دیکھیں ذرا سیکوینس دیکھیں، سیکوینس، بچہ پیدا ہوتا ہے، زبان سیکھتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، یہ سیکوینس ٹھیک ہے نا؟ کہ پہلے مکتب میں جاتا ہے یا پہلے زبان سیکھتا ہے؟
زبان سیکھتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر زبان سیکھتا ہے، پھر مکتب۔ اب ذرا آیت کا ذرا اس کی سیکوینس دیکھیں۔ الرحمن علم القرآن، محبوب رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا۔ پھر خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ جو خلق الانسان ہے نا کہ انسان کو پیدا کیا، یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں الانسان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ انسان بہت آئے لیکن یہ جو انسان تھا نا یہ کچھ اور یہ چیزیں دیگری، یہ کوئی اور ہی انسان تھا۔ ہاں، الرحمن علم القرآن، پہلے علم دیا، پھر خلق الانسان، پھر پیدا کیا، اچھی بات ہے، اور پھر فرمایا علمہ البیان، پہلے علم دیا، پھر پیدا کیا، پھر بولی سکھائی ہے، عجیب بات ہے۔ یہ سیکونس کیا ہے؟ دراصل میرے اور آپ کے لیے پیدا ہونا، بیان، سیکھنا اور علم حاصل کرنا، یہ ہم اس کے پابند ہیں، لیکن یہ قاعدہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے آقا کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم پیدا ہوں گے تو ہمارا وجود ہوگا نا، ہمارے اور آپ کے آقا کو تو وجود ایسے تھا، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور تمام محدثین نے اس کو، الفاظ کچھ مختلف ہوں گے، ماء والجسد، ماء والروح، مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کا اتفاق کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے مجھے نبی۔ دیکھیے ذرا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ یہ خبر کیا تھی؟ آپ کو کسی نے خبر دی ہے تو آپ عالم بنے نا، اگر کسی نے خبر نہیں دی تو آپ عالم کیسے ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں علم رکھنے والے کو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ترجمہ درست ہے کہ غیب کی خبر، لیکن صرف غیب کی نہیں خبر دیتا، حاضر کی بھی تو خبر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لب و لباب یہ ہے، خلاصہ اس کا ترجمہ یہ ہے نبی علم والا ہے۔ ویسے آپ کا ترجمہ بالکل صحیح ہے، لیکن سمجھانے کے لیے نبی کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو، اور جو بے علم ہو وہ نبی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میری نبوت یعنی میرا علم اس وقت بھی تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام ہی پیدا ہوئے۔ کیوں؟ تمہارا علم موقوف ہے تمہاری خلقت پہ، تم پیدا ہوگے، زبان سیکھو گے، پھر علم حاصل کرو گے۔ میں پیدا بعد میں ہوں گا، اللہ نے سارے علوم مجھے پہلے عطا فرمائے، سارے علوم پہلے عطا فرمائے۔ اب یہ سیکوینس سمجھ آئے نا؟ اب یہ دراصل الرحمن علم القرآن ہے نا، یہ اصل میں میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، محبوب ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہی سارا علم آپ کو دے دیا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو علم جبریل علیہ السلام نے پیش کیا کہ جناب یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو پڑھا دیں، نہیں، جبریل نہیں نے علم دیا، الرحمن، رحمان نے علم دیا، علم القرآن، آپ کو سارے کا سارا علم آپ۔ کیوں؟ نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نبی چاہے بڑا ہو چاہے بچہ ہو، اس کی نبوت اس پہ غالب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کو اچھا کام کریں تو اللہ کہے چلو اس کو نبی بنا دیں۔ نبی کوئی اچھے کام کرنے سے نہیں بنتا، نبی پیدا نبی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی
تو عیسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ بچے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے دفاع کیا. کیا دفاع کیا؟ قال انی عبد اللہ. مجھے بچہ نہ سمجھنا، تمہارے سامنے یہ میں بیبی ہوں لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے علم کا یہ عالم ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سبحان اللہ. ذرا ٹینس کو دیکھیں، گرامر کو دیکھیں. آپ کب عہدے پہ آئے؟ ابھی آیا، ابھی عہدہ ملا، اب میں عہدے پہ آیا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرما دی ہے. کہاں عطا فرمائی ہے؟ نبوت کا اعلان تو عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کے بعد کیا لیکن یہ نہیں فرمایا کتاب دے گا. دیکھیں گرامر کی بات ہے نا، آپ دنیا میں کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب مل چکی ہے، عطا ہو چکی ہے. اور عطا میں اور بے میں فرق ہے. جب عطا کسی کو عطا کیا جاتا ہے نا تو بن دام، کوئی دام نہیں دیا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے نہ سوچا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے. نہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ کیسے ہیں، بچے ہیں، کیا ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے. فرمایا آتانی الکتاب، کتاب مجھے مل چکی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کتاب مجھے مل چکی ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بنائے گا. 30 سال، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اعلان نبوت 30 سال کی عمر میں کیا تھا نا، لیکن فرمایا کتاب بھی مجھے مل چکی ہے اور نبی بھی میں بن چکا ہوں. تو مجھے عام بچہ نہ سمجھنا، میری ماں پاک باز ہے. سبحان اللہ. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اتنی عمر میں یہ معرفت رکھتے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں، مجھ پہ کتاب، تو بھلا میرے اور آپ کے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا عالم ہوگا؟ الرحمن علم القرآن، سارا دے دیا، محبوب کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شاگرد میں کوئی کمی پہ یا کوئی استاد میں کوئی، جب استاد کی باری آئی، دیکھیں نا سی وی پہ تو سب کچھ لکھنا چاہیے نا کہ استاد بھی کون ہے، شاگرد کون ہے. تو جب محبوب کا سی وی تیار ہوا نا، سی وی سمجھتے ہیں نا آپ، یا بایو ڈیٹا کہتے ہیں آپ، ہم تو سی وی کہتے ہیں، کریکولم بھیجا ہے. تو سی وی پہ لکھتے ہیں نا کہ اس کا استاد کون ہے، کہاں پڑھا ہوا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کا سی وی قرآن میں تیار کیا ہے نا، کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ علامہ، دیکھیں نا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، کیمبرج کا، جتنی یونیورسٹی بڑی ہوگی اتنا اس کا معیار زیادہ ہوگا. اللہ نے اپنا معیار بتایا. علمہ شدید القویٰ، خود اپنی تعریف کرتا ہے، خود اپنی تعریف کرتا ہے. فرمایا علمہ، اس کو علم دینے والا، میرے محبوب کو علم دینے والا کون ہے؟ شدید القویٰ، بڑا طاقت والا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، استاد تو کامل ہے تو شاگرد ہو سکتا ہے کبھی کبھی استاد کامل ہو، شاگرد میں وہ کمی رہ گئی ہو. یہ بھی اللہ نے سی وی میں لکھ دیا کہ استاد بھی کامل اور شاگرد بھی کامل. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کبھی کبھی شاگرد کو کوئی بات پلے نہیں پڑتی، نہیں. فرمایا محبوب اتنا آپ کو علم دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ. محبوب علمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کمی بیشی تھی، جو نہیں بھی جانتے تھے، وہ بھی سارا سکھا دیا آپ کو، کوئی کمی نہیں رکھی. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی حدیثیں آپ کو ملیں گی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھول گئے تو علم کلی کیسے ہوا؟ دیکھیے اصل میں ذرا تھوڑی سی پیار کے چشمے پہن کے اس مسئلے کو دیکھیں نا تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے.
میں اپنا افریقہ گیا ایک دفعہ تو ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا جی تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، وہ تو ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ بات اس کی بالکل درستی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، محبوب تو جس کو چاہے نا ہدایت نہیں دے سکتا، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے۔ کہتا ہے جی دیکھو پیغمبر کو تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ میں نے اس کو کہا ذرا تھوڑے سے چشمے بدل لو۔ کہتے جی چشمے میرے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ذرا پیار کے چشمے پہنے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا ذرا آیت کو دیکھے اللہ کہہ کیا رہا ہے، محبوب تو جس کو چاہے، من احببت، احبب حب، تو جس کو چاہے، حالانکہ میں تیری چاہت کو تو بہت پسند کرتا ہوں لیکن ہدایت تیرے پہ نہیں چھوڑی، کیوں؟ تو رحمت للعالمین ہے، اگر تیرے پہ چھوڑ دیا تو کائنات میں کوئی گمراہ نہ تو چھوڑے۔ وہ بے ایمان خبیث ابو جہل تنگ کرتا تھا تجھے، اس کے بارے میں آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ انک لا تسمع الموتى، محبوب مرے ہوئے ہیں یہ نہیں سن سکتے، لیکن اس کے باوجود تو ابو جہل کو بھی بار بار کہ یا اللہ چاہے یہ آ جائے، یہ آ جائے میرے پاس۔ ابو لہب سرٹیفائیڈ، بلکہ سرٹیفائیڈ چارٹرڈ جہنمی تھا، چارٹرڈ تبت یدا ابی لہب، اس کے لیے اس کی شان کے لیے اتری نا چارٹرڈ جج۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام لالچ تھا نا کہ کوئی جہنم میں نہ جلے، رحمت للعالمین ہے نا۔ تو میں نے کہا چشمہ بدل کے دیکھے کہ کچھ پتہ ہی تو اور چلتا ہے کہ فرمایا محبوب تیری چاہت پہ میں نے ہدایت نہیں رکھی، تو بس اپنا کام کرتا جا، کیوں؟ اگر میں یہ تیرے پہ چھوڑ دیتا اس دنیا میں تو شیطان کو بھی جہنم میں آگ سے بچا دیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ تو دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھول گئے، تو بھولنا تو انسانوں کا کام ہے، جی انسان تو بھول جائے، لیکن تھوڑا سا چشمہ بدل کے دیکھیں کہ اصل مقصد کیا ہے بھولنے کا۔ محبوب کو یہ بصیرت تھی کہ میرے امتی بھولیں گے، پتا تھا نا کہ بھولیں گے، اور پتا تھا کہ غلطی سے کسی کو فائدہ ملا۔ ماسٹر مارکس دیتا ہے کلاس میں، جب آنسر کریکٹ ہو، غلطی پر تو کوئی نہیں مارکس ملتے نا، کہ ملتے ہیں؟ محبوب کو ہوتا تھا کہ میرے امتی غلطی کریں گے، تو خود غلطی کر لی تاکہ پتہ چل جائے اگر کوئی غلطی بھی کر جائے تو وہ بھی سنت کے آئین میں ہو۔ فرشتے یہی لکھیں کہ یا اللہ غلطی تو اس نے کی ہے لیکن کیونکہ یہ غلطی سنت مصطفیٰ تو اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ان کی غلطی کرنے کا مقصد ان پہ کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمارے لیے ایک سہولت فراہم کرنا چاہتے تھے کہ اگر تم بھی غلطی کر دو تمہارے نامہ اعمال میں یہ لکھی بات جائے کہ عبادت کرتے کرتے اس نے غلطی کی، یہ بھی سنت ہے، سنت کا ثواب بھی ملتا ہے، نقصان نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرا خیال میں ٹائم ہو گیا، میں مضمون کو باندھ دوں پھر۔ اب دیکھیے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ بڑی مطلبی دنیا ہے۔ اب جتنی بھی میں نے بات کی آپ نے بڑے خوشی سے سنی، آپ نے کہا جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، آپ گھر جائیں گے آپ کہیں گے جی وہاں قرآن بڑی عظیم چیز ہے، قرآن سے ہمیں استفادہ، لیکن ایکچولی بات آج جا کے ختم وہاں ہوتی ہے کہ راہ پہ آ جانے دفاع پہ آ جانے۔ ہم قرآن سے صرف اس وقت تعلق رکھتے ہیں جب کوئی تلاوت کرنی ہو یا کوئی، ہمیں اس سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم تقسیم کیا وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ موقوف تھا؟ نہیں۔ دیکھیے میں اپنے مضمون کو باندھ رہا ہوں ایک روز، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں ساروں نے اس کو نقل کیے۔ دراصل کیونکہ میرا تعلق قانون کی دنیا سے، تو میں دلیل وہ دیتا ہوں کہ جو اپنے بھی اس کو مانے اور سب مانے، بلکہ جج بھی پابند ہو کہ یہ دلیل بڑی قوی ہے۔ ہاں تو میں نے جتنی بھی قرآن کی آیت، قرآن میں تو کوئی ظاہر شک نہیں ہے، لیکن حدیث بھی جو پڑھتا ہوں بڑی قوی حدیثیں، بڑی چن چن کے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ شاید کمزور حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے نا آپ کی؟ تھک تو نہیں گیا آپ؟ بس یہ آخری بات ہے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا بعد العصر، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے واعظ دینا شروع کیا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ما ترک شیئا الی یوم القیامہ حتی تطلع الشمس علی رؤوس النخل و اطراف الحیتان، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان
ابتدائے عالمین سے لے کے انتہائے عالمین تک جتنی بھی باتیں تھی، جتنا بھی علم تھا، عصر اور مغرب کے درمیان سارے کا سارا دے دیا۔ آپ کہیں گے جی کمال کی بات ہے، ایک واعظ میں اتنا علم؟ دیکھیے میں اور آپ جو ہے نا، ہمارا علم موقوف ہے دو اپنا چار چیزوں پہ۔ ہمیں علم چار اسباب سے ملتا ہے۔ کتنے اسباب ہیں؟ علم چار اسباب سے ملتا ہے۔ پہلا سبب حواس خمسہ، یہ کیا رنگ ہے، میری حواس خمسہ سے مجھے پتا چلا یہ کیا رنگ ہے۔ آپ کو مجھے تعلیم دینے کی ضرورت ہے، میں اپنے حواس سے یہ جان سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو پہلا علم کا سبب کیا ہے؟ حواس۔ دوسرا سبب کیا ہے علم کا؟ عقل۔ ایک اور ایک کو ملائیں گے تو کتنا بنے گا؟ یہ آپ نے دیکھا، یہ آپ نے سنا، یہ آپ نے کس نے آپ کو بتایا؟ آپ کی عقل نے بتایا۔ تو علم کا دوسرا سبب کیا ہے؟ عقل۔ اور تیسرا سبب کیا علم کا؟ حواس خمسہ، لیکن وہ حواس خمسہ نہیں جو ظاہر میں ہے، باطن کا حواس خمسہ۔ کیوں؟ رات کو خواب میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب میں کسی کو دیکھا، کبھی اس کو پہلے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن کچھ تو دیکھا کچھ تو دیکھا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اس کی فائل پکڑائی جائے گی اور اس میں لکھا ہوگا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ وہ کہے گا جناب یہ فرشتوں ذرا غلطی ہو گئی ہے، میں تو جنیوا میں پیدا ہوا تھا، میں تو جنیوا میں وہ 1400 سال، میں نے ان کو کہاں دیکھا؟ وہ فرشتے کہیں گے جناب آپ نے خواب میں جو دیکھا تھا نا وہ سچ دیکھا تھا۔ تو ہم جس کو ہم خواب سمجھ کے ایک ترک کر دیتے ہیں نا، خواب ایک حقیقت ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا سچ دیکھا۔ تو حواس خمسہ باطنی، ایک ہے حواس خمسہ ایکسٹرنل 5 سینسز، ایک ہے انٹرنل 5 سینسز۔ یہ تیسرا سبب ہے علم کا۔ چوتھا سبب ہے علم کا باطنی عقل۔ ایک ہے ظاہری عقل، ایک ہے باطنی عقل۔ جو ظاہری عقل ہے اس کا محل وقوع وہ کہاں ہے؟ نہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے مشکل الفاظ میں نے استعمال کیا، محل وقوع۔ اصل میں علماء کی عادت ہے دوران گفتگو کو ایک ایسا لفظ بیچ میں لے آتے ہیں جو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہری عقل کا محل وقوع یعنی ظاہری عقل کہاں ہے؟ لوکیشن، محل وقوع۔ کوئی نہیں، میں نے بھی یہیں آ کے انگریزی سیکھی ہے۔ میں کو بتا رہا تھا میرے استاد جتنے بھی اردو زبان کے نا سب انگریز تھے۔ ہاں یہ نا سمجھے کہ میں نے بجا دیا، میں ساری یہی زبان سیکھی ہے۔ دیکھیے ظاہری عقل کا محل جو ہے نا، محل وقوع، لوکیشن، وہ یہاں ہے۔ لیکن صرف انسان کے پاس یہ عقل نہیں ہے، ایک اور بھی عقل ہے، اور اس کا محل وقوع لوکیشن کہاں ہے؟ یہاں۔ آپ نے گاڑی دیکھی، ابھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے سلنڈر ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، انجن کیسی ہے، دیکھی تو بس پیار آ گیا۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ اس دماغ نے تو نہیں سکھایا، یہ اس نے سکھایا۔ ایک عقل یہاں ہے، ایک عقل یہاں ہے۔ لیکن کبھی پھر موقع ملے گا تو ان عقل پہ اس کا توازن و تقابل کریں گے۔ لیکن در حقیقت یہ عقل جو ہے نا یہ زیادہ بلند ہے اور وسیع ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ۔ دیکھیے ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اشعار میں بڑے بڑے فلسفے اور بڑے بڑے یعنی موقف کو اس طرح قلم بند کیا۔ وہ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے غیر کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی، جس طرح آج ہم دنیا میں گلی گلی تباہ، کبھی واشنگٹن کے سامنے، کبھی مغرب کے سامنے، اور مجذوب فرنگی بن کے پھرتے، اور فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے غیر کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ سبحان اللہ۔ دل کو جو عقل دے، دماغ کو نہیں عقل دے۔ اس عقل میں کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے، اس عقل میں کوئی کنٹیمنیشن نہیں ہو سکتی۔ ہاں بارہ کبھی پھر بیان کریں گے۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پہلے میرے اندر تو ہے باہر تو ہے، وہ یہ کسی مجنوں کا کلام نہیں ہے۔ ہاں یہ وہی ہے کہ جنہوں نے دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلان کے جانے، وہ کبھی گوتا لگا کے دیکھے قرآن و سنت سے
میں یہ نہیں کہتا کہ صرف شعر و شاعری مستی کریں، قرآن و سنت کی روح سے دیکھیں تو یہ جو دل دریا ہے نا، اس میں آپ کو وہ جلوے نظر آئیں گے. پھر کبھی انشاءاللہ میں مضمون کی طرف آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام علم کو عصر اور مغرب کے درمیان قلم بند کر دیا. کیوں؟ میرا اور آپ کا علم 4 سبب کا محتاج ہے، لیکن محبوب کا علم 4 سبب کا محتاج نہیں ہے. ایک 5واں بھی سبب ہے. وہ کون سا سبب ہے؟ اس کا نام ہے وحی. اور وحی کا اصول یہ ہے کہ وحی پڑھائی نہیں جاتی. وحی پڑھائی نہیں جاتی. وحی آخری باتیں ذرا توجہ. وحی نازل کی جاتی ہے. تو جس طرح اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک لمحے میں اتنا علم دے دیا کہ فرشتے بھی مقابلہ نہیں کر سکے، اپنے محبوب اور محبوبوں کو اتنا علم دیا، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بٹھا کے عصر اور مغرب کے درمیان اتنا علم دیا، تمام علم کو ایک عصر اور مغرب کے درمیان اس طرح بند کر دیا. اور پھر آداب محفل کے مطابق اگر کسی کے ہاں کمی کوئی رہ گئی ہو تو جو صحیح وارث ہے علم کا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ذرا سوال و جواب ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، سوال و جواب ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتنا علم دے دیا اور پھر اعلان فرمایا سلونی اما شئتم، اے میرے صحابیوں جو چاہو اب میرے سے سوال کرو، تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب اگر آپ کے محلے کے مولانا صاحب کھڑے ہو کے سوال کریں کہ جی سلونی اما شئتم، جو چاہو سوال کرو، اور آپ ان سے سوال کریں جی آج کل گاڑی جو نہیں آ رہی ہے ان میں سے کون سی اچھی گاڑی ہے، تو آپ وہ کہیں گے جناب میں یہاں ساری زندگی مر مر کے یہ شریعت کا علم حاصل کیا اس لیے تاکہ آپ مجھے یہ گاڑیوں کا علم. ویسے گاڑیوں کا علم کو برا علم نہیں ہے، اچھا علم ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ سوال اس سے وہ پوچھا جاتا ہے جو اس کی استطاعت ہو، جو اس کی اسپیشلٹی ہو. اب محبوب نے کوئی قید نہیں لگائے، سلونی اما شئتم، جو تمہاری مرضی ہو سوال کرو. سبحان اللہ. اب مجمع میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا، ہاں ایک کھڑا ہوا اور سوال کیا پوچھا؟ یہ نہیں کہا ذرا نماز کا طریقہ بتا دینا، ذرا روزے کا طریقہ بتا دینا، حج کا طریقہ. کیا سوال پوچھا؟ فرمایا یا رسول اللہ من ابھی، میرا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ. اللہ. حضرت تھوڑی سی سائنٹیفک نگاہیں نقطہ نظر سے دیکھیں. اگر کسی کے باپ ہونے نہ ہونے میں شک ہو عدالت میں تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ ماں کو نہیں بلایا جاتا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ایمانداری سے بتائیں ڈی این اے کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے یا باطن کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے. میرا مقصد میں آپ کو دیکھ کے آپ کا ڈی این اے تو نہیں نہ دیکھ سکتا، آپ ایک دوسرے کے ڈی این اے کو تو نہیں دیکھ سکتے. ڈی این اے ایک مخفی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے. ہاں اب اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اب سائنس ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ اس سے یہ پتہ لگائے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے ڈی این اے سے، جس کا ڈی این اے ایسے ہو ہاں اس کا باپ پیٹرنٹی ٹیسٹ اس سے ہو سکتا ہے. ڈی این اے سے یہ پتہ چل سکتا ہے اس کے بال کیسے ہیں، اس کی آنکھوں کے رنگ کیسے ہیں. یہ چیزیں ابھی سائنس یہاں تک پہنچی ہے. لیکن پیٹرنٹی ٹیسٹ جو ہے یہ صرف باطن کا علم ہے. اور بتائیے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے یہ مستقبل کا علم ہے یا ماضی کا علم ہے؟ آپ نے کسی کی پیٹرنٹی ٹیسٹ کرنا ہو ماضی کا علم ہے نا. علم ہو بھی ماضی کا اور ہو بھی باطن کا علم. چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک منٹ میں ذرا جبریل سے پوچھ رہا ہوں یا اللہ ذرا بتائی نا اس کا باپ کون ہے. نہیں، جیسے سوال پوچھا فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام فلانا فلانا. سبحان اللہ. بتا دیا کہ یہ عالم ایسا نہیں ہے. اور اپنے علم کا اس طرح اپنے شاگردوں کو پڑھایا. آپ نے وہ محاورہ سنا ہو نا کہ استاد کو دیکھ رہا ہوں شاگرد کو دیکھیں، ہے نا. بس اسی میں بات ختم کر دیتا ہوں. استاد کو دیکھ رہا ہوں شاگرد کو دیکھیں. اب میں ایک شاگرد کی آپ کو بات بتا دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر شاگرد کا یہ عالم ہے تو بڑا استاد کا کیا عالم ہوگا. ایک شاگرد کا نام ہے
ان کا نام ہے سیدنا علی. سبحان اللہ. شاگرد ہے نا؟ ہاں شاگرد ہے. اور یہ شاگرد ایسے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علم میرا ہے لیکن دروازہ جو ہے نا جو اس دروازے سے نہ ہے وہ بتا دیا نا, بتا دیا بھئی آپ گھر تو میرا بہت بڑا ہے لیکن اگر اندر آنا چاہے تو وہ دروازہ ہے, اور اگر اس دروازے کو نہیں استعمال کرنا تو گھر میں اندر کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں ذرا یہ میں نے اضافی ضمن بات کی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جبریل علیہ السلام تک یہ بات جب پہنچی نا تو انہوں نے کہا اوئے اوئے اوئے, کیونکہ فرشتوں کو بڑا مان ہے علم پہ, فرشتے بڑا پسند کرتے ہیں کہ مداح ہے. ہاں تو فرمایا اچھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ذرا پتہ تو کرے جبریل علیہ السلام حیات بشری میں جاتے ہیں, حیات بشری میں جاتے ہیں. ہاں فرشتہ بشر, آپ نور اور بشر کٹھے ہو سکتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے. گئے حضرت علی سے ملاقات. جناب صاحب بڑی مزیدار بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کہی, بہت پیاری بات کہی. ضمن بات کی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. میں ٹائم کا بھی بڑا خیال رکھ رہا ہوں. جناب السلام علیکم. آپ کے متعلق میں نے کچھ سنا ہے کہ انا مدینۃ العلم ولی بابھا, کو یہ بات کیسی آپ کو لگی؟ حضرت علی نے کیا کہا اللہ و رسول عالم, وہ جس نے کہا ہے وہ جانے. ظاہر ہے اللہ کا رسول اپنی مرضی سے تو نہیں بات کرتا نا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو علی کا ہے اللہ و رسول عالم. تو اب جبریل کیا سوال, ذرا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پھر ذرا ہو جائے ذرا تھوڑا سا انٹرویو. ہاں ٹھیک ہے. فرمایا ایک سوال ہے, ایک ہی سوال ہے, یعنی ایک ہی سوال سے پتہ چل جائے گا کہ علم آپ کا پاس کتنا ہے اور واقعی کیا آپ اس معیار پہ پہنچتے ہیں. فرمایا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ بتائیں جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ. جبریل کہاں ہے؟ اب حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار کوئی کتاب مسئلہ مسائل پوچھتا میرے سے, کوئی بات کرتا, کوئی میں تجھے کوئی تیمم کا طریقہ بتاتا, کوئی مدینۃ العلم کو بات سجدی بھی. یہ کون سی بات ہے کہ جبریل کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا. آنکھیں بند کر لی. آنکھیں کیوں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان جانے کی. سبحان اللہ. آنکھوں کو بند کرتے ہیں. آنکھیں بند کی, کچھ لمحے کے لیے بند کی اور کھول دی, اور جب کھولی فرمایا علی کی نگاہ پورے عرش اور پورے سماوات پہ گزر چکی ہے, زمین کے چپے چپے پہ گزر چکی ہے. علی کی نگاہ نے جبریل کو نہیں دیکھا,